اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سورۃ المطففین بھی ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں اور قبل از ہجرت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قول راجح ہے جمہور کے نزدیک رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جو صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قبل از ہجرت نازل ہوئی ہیں وہ مکیہ ہیں، اور جو بعد از ہجرت نازل ہوئی ہیں وہ مدنیہ ہیں. تو یہ سورت مبارک بھی ان صورتوں میں سے ہے جو سورہ مکیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بھی مرکزی اور بنیادی مضمون تو وہی مسئلہ آخرت ہے کہ اس بات آخرت کے لیے تیاری، قیامت کے لیے تیاری کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے. تو اس کے لیے ہم دنیا میں اپنے اعمال صالحہ مرتب کریں تاکہ ہماری آخرت کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے. اس صورت مبارک کا مرکزی مضمون بھی وہی اس بات آخرت ہے اور آخرت کے لیے تیاری ہے اور آخرت کے لیے استعداد ہے. اور اس میں بھی پھر وہی حال آئے گا، اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا اور سعداء کا بھی ذکر آئے گا، فجار کا بھی ذکر آئے گا، اخیار کا بھی ذکر آئے گا. تو اس کا مضمون بھی سابقہ مضمون سے چونکہ بالکل مطابق ہے، لہذا دونوں صورتوں کا آپس میں ربط جو ہے وہ بڑا واضح اور بین ہے. اور اس صورت مبارک کا ربط جو ہے علماء نے فرمایا پچھلی صورت کے ساتھ، یعنی آخر صورت الانفطار اور اول صورت المطففین. تو وہ صورت مبارک کہاں ختم ہوئی تھی کہ بھئی آپ اس دن سے ڈریں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اچھا، اس سے پچھلی آیات میں بھی کیا آیا تھا؟ یہی حکم آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ نے ارشاد فرمایا میرا بدنی آپ کیا جانیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. آپ پھر مقرر فرمایا کہ کیا جانیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، یعنی اتنا عظیم ہوگا، اتنا عظیم ہوگا. اور اس دن لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکے گا. تمام امور جو ہیں اللہ کی طرف لوٹیں گے، صرف اسی کا حکم چلے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور اس صورت میں بھی دیکھیں یوم یقوم الناس لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ قیامت کا دن جو ہے بہت بڑا دن ہوگا، جس دن تمام عالم جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم کی پیشی میں ہوگا. تو لہذا سابقہ صورت کا آخر اور مطففین کا اول جو ہے آپس میں کیسا حسین ربط ہے کہ وہاں بھی یوم الدین کا ذکر تھا اور یوم الدین کی اہمیت کا ذکر تھا، اور اس میں بھی اسی یوم الدین کی عظمت کا ذکر ہے اور اسی کی خشیت کا ذکر ہے. تو آپس میں ان دونوں صورتوں کا ربط جو ہے وہ بھی واضح ہے. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ دو قسموں میں تقسیم.
ایک مومن اور ایک کافر. یعنی اگر آپ جرنلی تقسیم فرمائیں تو صرف یہ دو قسمیں بنے گی، ایک ایمان والوں کی اور ایک کفر والوں. ایک واضح بات سمجھ، اما شاکرن و اما کفور، یا مومن یا کافر. باقی قسمیں تو پھر اسی سے بنتی ہے نا. جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ اصل رنگ جو ہیں وہ تو ہے سفید، سیاہ اور سرخ. جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. تو صرف رنگ تو تین ذکر کیے گئے نا، ایک جدد بیض، ایک حمر اور ایک سود، یعنی ابیض، اسود اور احمر. تو اصل تو تین رنگ ہیں، لیکن اب دنیا میں کتنی رنگ بن گئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا میں کتنی رنگ ہیں، آپ گن بھی نہیں سکیں گے کہ کتنی رنگ ہیں. لیکن وہ سارے رنگ پھر ان تین رنگوں کے اختلاط سے بنتے ہیں. یعنی جب ان کو کاریگر، رنگ بنانے والے، رنگ ساز، اس فن کو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ سفید میں فلاں ملائیں تو کیا بنے گا، فلاں ملائیں تو کیا بنے گا، فلاں ملائیں تو کیا بنے گا، اتنی مقدار ملائیں تو کون سا رنگ بنے گا، اور اتنی مقدار ملائیں تو کون سا رنگ بنے گا. اب کتنے رنگ بن گئے؟ تو اصل بنیاد تو ایمان اور کفر کی ہے. لیکن پھر ان میں چاہے کتنی اقسام بنتے گئے اور قسمیں بنتے گئیں اور انواع کفر بنتے گئے اور انواع شرک بنتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے لا تعد ولا تحصى، ہم گن ہی نہیں سکتے کفر اور شرک کی قسمیں. یعنی اتنی دنیا میں پیدا ہو گئی. تو اصل بات تو وہی ہے کہ یا مومن یا کافر. ایک موٹی بات یاد رکھیں، اسی لیے قیامت کے اندر بھی جو جرنل تقسیم کا ذکر آتا ہے وہ یہی آتا ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ. اب والسابقون السابقون بھی تو اسی اصحاب المیمنہ میں سے ہے نا. تو اس لیے اصل تقسیم یاد رکھو، پوری دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں سے جو ہے وہ یعنی دو قسم ہو گئی. یہ بات سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ کو منظور ہے تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اور اگر آپ دماغ میں نہیں رکھیں گے تو پھر بس ٹھیک ہے، ادھر سے پڑھا اور ادھر سے چلا گیا، لیکن بیٹھنے کا ثواب تو پھر بھی ملے گا انشاءاللہ. تو ایک تقسیم تو یہ یاد رکھنا، ایک مومن اور ایک کافر، بس اس کو اسی طرح دماغ میں بٹھا. اور ایک تقسیم مخلوقات کے بارے میں بعض علماء نے کی ہے، اس کو سمجھیں. انہوں نے کہا کہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جتنی اللہ کی مخلوقات ہے، مثلا اس کو اگر تقسیم کریں تو بعض تو ایسی مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس میں کمال ہو اور نقصان نہ ہو. یعنی کمال ہی کمال ہے، نقصان نہیں ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2، نقصان ہی نقصان ہے، کمال نہیں ہے. 2، تیسری چیز یہ ہے کہ کمال بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے، ذرا ہے مشکل بات، لیکن میں کوشش کروں گا اپنے کب علمی کے مطابق جو اللہ مجھے توفیق دیں گے کہ جتنی آسان ہو سکے، ورنہ یہ بڑی مشکل بات ہے. یہ ویسے پڑھتے پڑھتے اللہ رحمت فرمایا، جب ہم طالب العلمی میں پڑھتے تھے کئی دن پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی تھی. اب بھی پتہ نہیں کتنی سمجھ آئی ہے یا کتنی نہیں آئی. بہرحال جتنی بھی آئے گی اللہ پاک توفیق دے گا. تو ایک چیز میں یعنی ایک چیز ایسی ہو کہ جس کو جس جہت سے دیکھیں سراپا کمال ہے، اس میں نقصان ہے ہی نہیں. اچھا، ایک چیز کو ہم دیکھیں سراپا نقصان ہے، اس میں کمال والی کوئی بات ہمیں نظر ہی نہیں آئی. جو بھی دیکھتے ہیں کمزوری نظر آتی ہے، کمال نظر نہیں آتا. اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں کمال بھی ہے اور نقصان بھی ہے. تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئی. اچھا، اب اس کو آسان کر کے سمجھ لیں کہ وہ ذات جس میں کمال ہی کمال ہو اور نقصان نہ ہو، صرف اللہ کی ذات. یہ سمجھ
کہ جس میں صرف کمال ہی کمال ہے، جلال ہی جلال ہے، عظمت ہی عظمت ہے، جس میں کوئی صفت نقصان نہیں ہے، جو تمام صفات نقصان سے منزہ ہے، پاک ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ بس یہی یاد رکھو کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات پاک ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ مثلا نیند آخر ایک نقصان، نہ سو گیا آدمی پتہ نہیں، کوئی جیب سے پیسے نکال لے، کوئی گھڑی اتار کے چلا جائے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے کیونکہ نقص والی کوئی چیز اس میں ہے۔ اب اچھا خاصا آدمی ہے جناب، مر گیا، پڑا ہے مردہ، تو حیات کے مقابلے پر تو مردہ ہونا نقصان ہے نا، کہ حیات تھی تو چلتا تھا، پھرتا تھا، بولتا تھا، پڑھاتا تھا، پڑھتا تھا، مر گیا پڑا۔ اب طالبوں کی مرضی ہے نہلا دھلا کے جنت اللہ پہنچا دیں، یا مرضی ہے تو کہیں استاد مر گیا، اب کو پڑھنا تھوڑا ہے، دفعہ کرو، کوئی اور لے جائے گا۔ لیکن اللہ موت سے پاک ہے۔ اب دیکھیں جہالت ہے کہ آدمی کچھ نہیں جانتا، یہ صفت ہے، نقصان ہے، اللہ پاک ہے۔ اولاد ہے، آدمی کی کمزوری ہے نا، نقصان ہے کہ بیٹا جتنا بھی جرم کر دے، باپ کہتا ہے جی میں کیا کروں، میرا تو بیٹا ہے، او جی آپ کے بیٹے نے یہ کیا یہ، وہ کہتا ہے جی کیا ہوگا، میں کیا کروں، ہے تو میری اولاد نا جی، میں نے تو آخر اولاد کا ساتھ۔ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ آدمی کو پیاس لگتا ہے، اچھا خاصا آدمی دیوانہ پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے، جی پانی ہے، پانی ہے، پانی کہیں ہے، پانی مل جائے تو جگ پی جائے گا اکٹھا۔ تو اللہ پیاس سے بھی، یعنی جتنی صفتیں نقصان کی ڈھونڈتے چلے جائیں وہ اس سے پاک ہے۔ جب صرف نقصان سے پاک ہے تو کیا ہوا؟ کمال ہی کمال، کامل ہی کامل، علم ہے تو کامل، قدرت ہے تو کامل، سماعت ہے تو کامل، بصر ہے تو کامل، صفات ہے تو کامل، ذات ہے تو کامل، تمام کمالات جو ہیں ان کے مجموعہ ذات جو ہے وہ میرے اللہ کی ذات، جو تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ اب ایک چیز تو سمجھ آ گئی نا آپ؟ اچھا، اسی کو اگر دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو شرک نہیں ہے۔ تو جس میں نقصان ہوگا وہ خدا بن سکتا ہے؟ بس ایک موٹی سی بات یاد رکھ کہ خدا تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں کمال ہی کمال ہو اور نقصان کی کوئی صفت نہ ہو۔ اسی لیے نماز شروع کرتے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک پاک ہے تیری ذات، ہر نقصان سے پاک۔ رکوع میں جاتے ہو، چونکہ ہم جھک رہے ہیں، پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو نہ بندگی ہے، نقصان ہے، نہ نوکر ہے، نہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تو معبود ہے، تو عابد نہیں، تو ہر صفت نقصان سے پاک۔ اس لیے پہلے اللہ کہتا ہے اقرار کرو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بس اقرار کرو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سب نماز ٹھیک ہوگی نا، ورنہ تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب رکوع میں آئے، ہم جھک گئے نا، اب جھکنا بھی تو نقصان ہے نا، کوئی کسی کے آگے جھکتا ہے؟ یہی تو اکڑ کھا رہی ہے، اگر جھک جائے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ تو جب جھکنا بھی نقصان تھا، اللہ نے فرمایا نہ کہو سبحان ربی العظیم، تو اس صفت نقصان سے بھی پاک ہے۔ ساری مخلوق تیرے آگے جھکتی ہے، تو کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اب جناب آگے آ جاؤ، مٹی میں سر ڈال دیا، اپنی پیشانی ڈال دی، جو سب سے عظیم چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، جو عزت والی چیز تھی، یہی چہرہ ہے، دماغ ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں۔ اللہ میاں دیکھو ہم نے مٹی میں ڈال دیا۔ فرمایا اقرار کرو پہلے سبحان ربی الاعلی، تیری صفت علو ہے، تو بلند و بالا ہے، تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیں سبحانکا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کہیں فرمایا سبح
سبح اسم ربک الاعلی، کہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سارا قرآن پہ غور کریں، توجہ کریں، ایک بات سمجھ آئے گی کہ جو سارے نقصان سے پاک ہے وہ خدا، اور جس میں کوئی صفت نقصان ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، قابل عبادت نہیں ہو سکتا، سجدے سجود کے لائق نہیں ہو سکتا، کیوں نقصان ہے اس میں، نقصان والا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، اگر یہی بات دماغ میں یاد آ جائے تو شرک ہوگا۔ اچھا کوئی سورج کی پوجا کرے تو سورج تو آخر خود کسی کا محتاج ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ چل رہا ہے، ادھر ادھر ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن کہے جی آج میں تھک گیا نہیں نکلتا، یا آج میں اپنی حرکت روک دیتا ہوں، یا ذرا کافی عرصہ ہو گیا ذرا لائٹ آج تو تھوڑی سی ڈم کر دوں، اس کے پلے میں ہے ہی نہیں۔ بس سمجھ آیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تاروں کو لوگوں نے خدا سمجھا، عجیب بات ہے، بادلی کی ٹکڑی سی آ جائے تارے ختم، تو ایسی چیز جو ایک چھوٹی سی چیز کی روشنی جس کو آ کے ختم کر دیتی ہے، بھی وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ اسی طرح اب آپ غور کریں جی، بت ہیں، پتھر ہے، دریا ہے، گائے ہے، گاؤ باتا ہے، فلاں ہے فلاں، وہ جی جو خود اٹھانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، بت ہیں، کھڑے ہیں، کوئی اٹھائے تو اٹھے، کوئی سائے میں رکھے تو مرضی، دھوپ میں رکھ دے تو مرضی، تو بھئی یہ خدا۔ اچھا ایک آدمی فوت ہو گیا، بزرگ ہے، بڑے شان والا ہے، فوت ہو گیا، خود مٹی کے نیچے آ گیا تو خدا کیسے ہو سکتا؟ خود موت آ گئی، وہ تو خود نقصان میں آ گیا، تو وہ حاجت روا اور مشکل کشا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جس میں کمال ہی کمال ہو اور نقصان نہ ہو، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے برحق ہے، اور اللہ کی ذات ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اسی لیے کہیں قرآن کہتا ہے غنی حمید، کہیں کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ اللہ پاک نے ایک نمبر تو ایک۔ اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی کمال نہیں، نقصان ہے کمال نہیں۔ بہت سارے جمادات ہیں، بہت سارے نباتات ہیں، کیا ہے سبزی ہے، ہوگی، کسی نے کھا لیا، توڑ لیا، پڑی ہے، پتھر ہے، پڑا ہے، اٹھایا مکان میں لگا دیا، اٹھایا حمام میں لگا دیا، اٹھایا تو لیٹرین میں لگا دیا۔ پتھر بول سکتا ہے یار اس کو تم نے مکان میں لگایا، مجھے لیٹرین میں کیوں لگایا؟ کبھی کہا ہے آپ کو پتھر؟ نہیں کہا؟ اچھا ابھی اس مقام پہ آپ نہیں پہنچے ہوں گے نا، آہستہ آہستہ ترقی کریں گے۔ اب جناب نقصان ہی نقصان ہے کہ پڑے ہیں، کھڑے ہیں، جہاں کوئی چیز پڑی ہے، گھاس ہے، نباتات ہیں، جوادات ہیں، حیوانات ہیں، کہ جناب اتنا بڑا اونٹ ہے طاقت والا، مہار ڈالیے کہ لڑکا پکڑ کے کھینچ کے جا رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ کون سا کمال ہوا کہ اتنی بڑی طاقت ہو اور ایک 6 سال کا لڑکا جو ہے وہ ناک میں نکیل ڈال کے کھینچ کے لے جائے؟ یہ کون سا کمال ہے کہ اتنا بڑا قوت والا جانور ہے اور 3 فٹ کے قد کا آدمی اس پہ 10 بوریاں اوپر رکھ کے رسے مار کے بھار برداری کرا کے کھینچ کے لے جا رہا ہے؟ تو یہ جتنی مخلوق بھی آپ کو نظر آئے گی اس میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ اب جناب ایک اور مخلوق شریف ہے کہ جس میں کمال بھی ہے اور نقصان بھی ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اس میں اللہ نے کچھ کمالات بھی رکھے ہیں اور اس میں نقصان بھی ہے۔ یہ ترقی کرنے پہ آئے تو پھر محمد الرسول اللہ بن جاتا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں، سید البشر ہیں، ابن آدم ہیں، لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جبریل بھی دروازے پہ کھڑا اذن لیتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ ہے لیکن مجال ہے کہ اندر گھسے جب تک حضور اجازت نہ دے۔ دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ کے ملائکہ انتظار میں کھڑے ہیں، انبیاء یعنی ترقی کرے تو مقام نبوت اور رسالت پہ پہنچ جائے، اور ذلت کے کار میں گرے تو فرعون، شداد، قارون، نمرود اور ابو جہل بن جائے۔ ہے تو وہ بھی انسان، ابو جہل بھی تو انسان ہے،
اس کا بھی تو باپ ہے، اس کا بھی بیٹے ہیں، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن ایک طرف کمال اللہ نے عطا کیا ہے، ایک طرف اللہ نے ایسی صفتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ مقام انسانیت کو جب پا لیتا ہے، وہ صحیح معنی میں مقام عبدیت کو جب پا لیتا ہے تو کبھی ہمیں اولیاء کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں علماء کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں صدیقین کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں شہداء کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں صالحین کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی انبیاء و مرسلین کی شکل میں نظر آتا ہے، اور ادھر نظر ڈالتے ہیں کبھی مجرمین کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی فاسقین کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی اشرار کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی شیاطین کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی مشرکین کی شکل میں نظر آتا ہے، کہیں جناب سورج کا پجاری ہے، کہیں قبروں کا پجاری ہے، اور کہیں ترقی کرے تو ایک ذات ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، مولا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری عبادت، میری نماز، میری طاعت، میری زندگی، میری موت اللہ تیرے لیے ہے۔ وہ اتنی ترقی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بس کرو بس کرو، اب تھک جاؤ گے، تھوڑی نماز پڑھا کرو۔ اللہ نے قرآن نہیں اتارا کہ ابھی ہر بس کافی ہو گیا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، بس اتنا پڑھ لو جتنی پڑھ سکو، اس سے زیادہ تکلیف نہ برداشت کرو۔ تو اس میں اللہ نے ایسی صفتیں رکھی ہیں کہ اگر یہ اپنی حقیقی قوات ملکیہ کو استعمال کر لیتا ہے اور قوات شہوانیہ کو زبردست دبا دیتا ہے، برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اچھائیوں کو ابھار دیتا ہے، تو بلندیوں کے معراج پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر قوات ملکیہ کو مٹا کے قوات حیوانیہ کو غالب کر دیتا ہے تو سجین کی اتہا گہرائیوں میں چلا جاتا۔ اس لیے اب دیکھیں پہلی تقسیم میں میں نے کیا کہا تھا، کتنے قسمیں؟ سبحان اللہ، یہ میرا سبق یاد ہوا ہے۔ اور بھائی پہلی تقسیم 2 کی تھی، خدا کے بندے، وہ مثال مشہور ہے نا، ایک استاد پڑھا رہا تھا طالب کو، یوسف زلیخا کتاب مشہور ہے نا، زلیخا فارسی کی ایک کتاب ہے، میں نے تو نہیں پڑھی، سنا ہے نام اس کا، بارہ بڑی مشہور ہے۔ تو جب ساری کتاب ختم ہو گئی نا تو شاگرد نے جناب، بڑا ہوشیار شاگرد جو تھا، اس نے کہا استاد زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ اس نے کہا ماشاءاللہ بھائی تم نے کتاب خوب سمجھی ہے کہ ساری کتاب ختم ہو گئی، ابھی تمہیں یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھی، تو باقی تم نے مٹی سمجھا ہوگا۔ جس آدمی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی۔ ایسے استاد نے کسی کو فقہ کی کتابیں پڑھائی، ماشاءاللہ لڑکے ہماری طرح ہوشیار ہو گئے۔ ایک دفعہ استاد کے ساتھ سیر پہ جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، استاد نے طالبوں سے سوال پوچھے، اس نے کہا بھی اگر اس وقت کشتی میں چونا بھی پڑا ہے، مٹی بھی پڑی ہے، اور اسی طریقے سے اور سیمنٹ بھی پڑی ہے، سفید سیمنٹ بھی پڑی ہے، اگر ہمیں تیمم کرنا ہو تو کس چیز سے کریں گے؟ کہ بڑے ہوشیار طالب سے کہا جب مٹی موجود ہے تو پھر ہم چونے سے کیوں کریں؟ تو اس نے کہا بے وقوف، کشتی کہاں چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی میں۔ نے کہا جب پانی ہو تو تیمم ہوتا ہے؟ اور تیمم تو شریف آدمی اس وقت ہوگا جب پانی نہیں ہوگا۔ ہمارے لوگ یہی ہے نا جی، آئیں گے توحید سنیں گے اور اس کے بعد جا کے ماشاءاللہ قبر پہ کھڑے ہوں گے، حضرت مہربانی فرما، حضرت آپ جو ہیں مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، پیران پیر ہیں، آپ دستگیر ہیں، آپ کا قدم جو ہے سارے اولیاء کے گردن پر ہے، آپ ہی نفع نقصان کے دینے والے ہیں، آپ اگر اللہ میاں کو پکڑ لیں، آپ کی پکڑ کو اللہ میاں بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان۔ اب اس کا کوئی علاج ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اس کے علاوہ کوئی علاج، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے، بس یہ دعا فرما دو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا۔ یعنی میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا خدا کے کعبے میں کھڑے، ملتزم پہ کھڑے، یا رب البیت العتیق آتک رکابنا، یا پیر تیرا بڑی مہربانی ہے، ملتزم پہ کھڑا ہے خدا کا بندہ۔ یعنی کفر اور شرک کی حد ہے کہ اللہ کے کعبے کو پکڑ کے پیر کو پکار رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے کہ مدینے میں آدمی رہتا ہو اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کو پکارتا ہو؟
سے بڑا اور کوئی بدنصیب. اس لیے تو آدمی جب سمجھے نا، میں نے عرض کیا تھا حضرت پہلی تقسیم جرنل دو ہیں، یا مومن یا کافر، تو آپ نے کہا تین ہے. اب اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں نا میرے پاس، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اب مسائل جو ہیں ذرا تھوڑا دماغ ادھر رکھا کرو. کوئی حرج نہیں اگر 24 گھنٹے اپنا دماغ بیوی کو دے سکتے ہو، 1 گھنٹہ استاد کا حق نہیں بنتا. 1 گھنٹہ تو کم از کم میرا بھی حق ہے کہ اس وقت ذرا دماغ کو خالی کر کے بیٹھا کرو کہ کوئی اللہ کی توحید سمجھ آ جائے، کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے، تاکہ تمہاری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے، تمہاری نجات سے میری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے. اللہ میرے لیے تو پہلی تقسیم تھی مومن اور کافر کی. سارا قرآن پڑھ چکے ہو، ابھی بھی بھول گئے ہو. اسی لیے خداوند انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر میں پڑھ چکے، واقعہ میں پڑھ چکے. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. آپ سورۃ واقعہ میں پڑھ چکے. اچھا پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہو. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ابھی تو میرے خیال میں 2 دن بھی نہیں گزرے ہیں سبق کو پڑھے ہوئے، 1 دن مشکل سے گزرا ہوگا. تو پہلی تقسیم اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پھر مقربین جو ہیں وہ بھی اصحاب الیمین ہیں. اصل 2 قسم ہو گئے، یا مومن یا کافر، یا اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال. اب اصحاب الشمال میں کتنی قسمیں ہیں گن نہیں سکتے ہیں آپ. یہود ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، قبر کا پجاری ہے، زندہ مردہ کا پجاری ہے، اللہ کے اولیاء کا پجاری ہے، ملائکہ کا پجاری ہے، خدا کی اولاد ثابت کرنے والا ہے، فرق ضالہ ہے، اور قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے، صحابہ کی فرق ہیں، آپ گن نہیں سکتے ہیں. اور مومنین میں بھی پھر میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ درجات ہیں. ایک عام مومنین ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا ہے. تو پہلی تقسیم کیا تھی؟ 2 تھی. دوسری تقسیم میں نے عرض کیا تھا وہ کتنا ہے؟ وہ 3 ہے. آپ نے پہلی کو 3 بنا دیا اور پتہ نہیں دوسری کو 6 بنا دیں گے. اچھا اس لیے میں اس بحث کو بھی چھوڑتا ہوں. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو میرا اور بھی نقصان ہو جائے، بجائے فائدہ دینے کے نقصان ہے. چلو بس اس کو یہی ختم کر دیں. یہ چونکہ بحث ہے بڑی مشکل، اس لیے ایسا نہ ہونا کہ بجائے فائدے کے نقصان ہی ہو. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اتنی بات کریں جو سمجھ آ سکے. جو سمجھ سے بالا تر بات ہو جائے پھر وہ بھی مشکل پیدا کر دیتی ہے. تو بہرحال چلو بس اس کو یہیں تک رکھ لو کہ صفت کمال جس میں ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی نقصان ہے نہیں. بعض مخلوق ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی کمال ہے ہی نہیں. اور بعض مخلوق ایسی ہے جس میں نقصان والی باتیں بھی ہیں، کچھ کمال والی باتیں بھی ہیں، وہ انسان ہے. بس یہ اتنی کافی ہے آپ کے لیے. اب جناب تیسری بات سنیں. جب تقسیم 2 ہو گئی کہ ایک مومن اور ایک کافر، اب اسی طرح سمجھ لو کہ اصل عالم جو ہیں وہ بھی 2 ہیں. اصل عالم جو ہیں بنیاد، جیسے تقسیم میں نے کہا تھا نا کہ جرنل تقسیم جو ہے وہ 2 ہیں، ورنہ تو کئی قسم ہیں. اسی طرح جو آپ جرنلی طور پر سمجھ لیں، یعنی بنیادی طور پر اصل اصول سمجھ لیں، وہ عالم جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. اب ویسے تو کئی عالم ہیں، مثلا عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم مثال ہے، اور کئی عالم، لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟ یا دنیا یا آخرت. تو لہذا یہ بھی 2 ہے، یا عالم دنیا یا عالم آخرت. یہ بات دماغ میں رکھ. اچھا اب اسی طرح دیکھ لیں کہ عالم دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے. عالم دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، اور عالم آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے.
یعنی عمل جو کرنا ہے، محنت جو کرنی ہے وہ دنیا ہے، آخرت میں تو بدلہ ہے، آخرت میں پھر عمل کوئی نہیں۔ یوں سمجھنا کہ آخرت کا جب عالم آ جائے گا اس میں تو بدلہ ہی بدلہ ہے، لیکن وہاں کوئی عمل، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اسی لیے آپ پڑھے تھے نا یوم الدین، یوم الدین کا کیا معنی تھا؟ مفسر ابن کثیر نے فرمایا یوم الجزا، یوم الحساب، جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اس کی تحویل کے لیے، یا جیسے آیا یوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین، تو وہ سارا کیا ہے؟ وہ یوم الجزا ہے۔ کیونکہ دنیا اب کوئی عالم آخرت میں جانے کے بعد کہے کہ جی اللہ میاں میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کے انبیاء کو بھی مانتا ہوں، آپ کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، اور جناب میں اب نماز بھی پڑھا کروں گا، گناہ بھی نہیں کروں گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ دنیا دار العمل ہے۔ اب یہ ایک فیصلہ دماغ میں بٹھا لیں، دو عالم ہو گئے، عالم دنیا اور عالم آخرت۔ دنیا کیا ہوئی؟ دار العمل، اور آخرت کیا ہوئی؟ دار الجزا، بس۔ تو اب اسی طرح ایک دماغ میں رکھ لیں کہ جو صحیح معنی میں جزا ہے وہ کب ملے گی؟ آخرت میں۔ مومن کو کب ملے گی؟ آخرت میں۔ کافر کو کب ملے گی؟ آخرت میں۔ اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی بطور نمونہ، بطور ہمارا دیا، اور کسی مومن بندے کو دنیا میں بھی عزت رفعت شان عطا فرما دی، ورنہ اصل فیصلہ یوم الجزا میں ہونا ہے، چونکہ دنیا تو دار العمل ہے، دنیا تو ایک ابتلا ہے، امتحان ہے، دار الاختبار ہے، دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھ لیں، تو اب سارے شکوک دھل جائیں گے نا، کہ بعض آدمی سوچتا ہے کہ فلاں بندہ جی دیکھو بڑا موحد ہے، عالم ہے، متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، لیکن روٹی بھی نہیں ملتی بیچارے کو، کپڑا بھی پہننے کو نہیں ملتا، اور اس کے مقابلے پہ فلاں شرابی ہے، کبابی ہے، عیاش ہے، برا ہے، دولت میں کھیلتا ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی دار الجزا تو ہے ہی نہیں، اس کا بدلہ ملنا ہی آخرت میں ہے، یہاں تو بدلے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا ہے ہی نہیں۔ اصل بدلہ، اصل جزا، اصل سزا جو ہے وہ کہاں ملے گی؟ وہ آخرت میں ملے گی۔ ایک بات کو دماغ میں رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آسان فرمائے۔ اب جناب جو بات میں نے کرنی تھی اس کو سمجھیں کہ سنت اللہ ہے، جتنی اللہ نے دنیا میں مخلوق پیدا فرمائی ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، مومن ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہ خالق۔ اور دار الجزا کون سی ہے؟ کون سا عالم دار الجزا ہے؟ آخرت۔ دنیا تو دار الجزا نہیں ہے، اس بات کو سمجھو گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ تو اب جناب سمجھیں کہ کسی کو محض کافر ہونے پر اللہ نے ہلاک نہیں کیا، یعنی صرف کافر ہے اس لیے اس کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، ایسا نہیں۔ کیوں؟ دنیا تو دار العمل میں، اس میں مومن بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، مطیع بھی ہوگا، عاصی بھی ہوگا، شریف بھی ہوگا، کمینہ بھی ہوگا، سچا بھی ہوگا، جھوٹا بھی ہوگا، اہل حق بھی ہوں گے، اہل باطل بھی ہوں۔ یہ تو قاعدہ، یہ تو دنیا ہے، تب چلے گی تب جب مقابل ہو، جب تقابل ہی نہ ہو تو پھر حق والے کا کیا پتہ چلے، اگر مقابل پہ باطل والا ہو ہی نہ۔ تو اس لیے دنیا میں قاعدہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ کافروں پر محض کفر کی وجہ سے اللہ عذاب دے اور ان کو ختم کر دے، اور ان کو برباد کر دے اور ہلاک کر دے، اور دنیا میں کوئی کافر ہمیں چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے نا۔ یہ بات، کافر کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، رہیں گے، دولت ملے گی، بچے ملیں گے، اولادیں ملیں گی، ہمیں بھی ملیں گی، ان کو بھی ملیں گی، سب کو ملیں گی۔ اب اصل میں جہاں جہاں اللہ نے نمونہ بنایا اور عبرت کے لیے بعض قوموں کو برباد کیا ہے، تو برباد کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کافر تو تھے لیکن کفر سے بڑھ کر اور ایسے اعمال میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دے بیٹھے۔ اگر صرف کفر ہوتا تو شاید ہلاک نہ ہوتے، جہنم کا عذاب ہوتا ہی ہوتا۔ وہ تو کافر کے لیے جہنم ہے ہی ہے، من مات علی الکفر والشرک، اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، جہنم ملے گی۔ لیکن دنیا میں ضروری نہیں تھا کہ عذاب آتا،
لیکن جب وہ قومیں کفر سے بڑھ کر آگے تجاوز کر گئیں کہ کسی نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کیا اور انبیاء کو آ کے گالیاں دی، انبیاء کو آ کے مجنون کہا، انبیاء کو آ کے ساحر کہا، انبیاء کو آ کے جادوگر کہا، اب اللہ کا غضب جو تھا وہ اللہ کا عذاب جو تھا وہ آ گیا، غضب آ گیا، جوش جلال آ گیا اور اس قوم کو الٹ ڈالا گیا۔ یا قومیں جرم میں مبتلا ہو گئیں، کیا مانا کہ کافر تو تھے لیکن کافر ہونے کے ساتھ لواطت میں مبتلا ہو گئے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے لگ گیا اور مرد عورتوں کے ساتھ بھی وضع غیر فطری کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ صحیح مقام کو چھوڑ کے غلط مقام میں اپنی شہوت مٹانے لگ گئے، اللہ کا غضب آ قوم لوط پہ بربادی آ گئی۔ اس لیے آیا اللہ تبارک و تعالی نے، آپ پورا قصہ قوم لوط کا پڑھ چکے ہیں، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ یہ ساری بیماریاں لوط کی قوم میں آئیں کہ لڑکے لڑکوں سے بدفعلی کرتے، لڑکے عورتوں کا لباس پہنتے، لڑکے عورتوں کا میک اپ سنگار کر کے عورتوں والی شکل بناتے، اور جناب جوان ان کے سڑکوں پہ بیٹھتے، ہر خوبصورت لڑکے گزرنے والے کو پکڑ لیتے اپنے گناہ کے لیے، اور ہر گزرنے والے آدمی کو پتھر مارتے، سیٹیاں بجاتے۔ یہ سارے جرائم جب بڑھ گئے اللہ کا عذاب۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ قوم فرعون آ گئی، قبطی آ گئے کہ کافر تو تھے لیکن جناب 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو ذبح کر دیا۔ اب کافر کے ساتھ قاتل بھی بن گیا اور کافر کے ساتھ انا ربکم الاعلی کا دعوے دار بھی بن گیا، اور کافر کے ساتھ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو خادم بنا لیا، ان کی عصمتیں اور ان کی عزتیں لوٹنی شروع کر دی۔ جب یہ وقت آیا اللہ کا عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے اور قوموں کو دیکھتے چلے آئیں، اللہ نے کسی قوم پر عذاب نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ وہ کفر کے علاوہ بھی حدود سے تجاوز نہیں کر گئی۔ آپ دیکھیں مکے میں کافر رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے آقا کے زمانے کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، یعنی حضور پاک 600 سال بعد تشریف لائے ہیں۔ حضور کی ولادت اور بعثت جو ہے بعد زمانے عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 600 سال ہے، زمانہ فترت ہے۔ رہتے رہے مکے میں، کھاتے رہے، پیتے رہے اور جناب عیش کرتے رہے، زندگیاں گزارتے رہے۔ ان کو سرداریاں بھی ملی ہوئی تھیں اور ان کے پاس اللہ کے کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی، زمزم کے خادم بھی وہی بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب حدود سے بڑھ گئے، اللہ کے کعبے میں بتوں کو لا کے رکھ دیا، اللہ کے کعبے کے ننگے طواف کرنے شروع کر دیے، اور بنایا کیا کہ عقیدت ہے جی ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کے کعبے میں کیسے آئے۔ وہ ننگے کو یعنی اپنے عقل کے مطابق بڑی ادب کر رہے تھے کہ جی ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، وہی کپڑے گناہ والے پہن کے کعبے میں آ جائے، تو جس بدن سے گناہ کرتے ہو اس کو لے کر اندر کیوں آ گئے ہو؟ لیکن نہیں۔ اور جناب پھر اور آگے بڑھے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، شاعر کہا، نعوذ باللہ کذاب کہا، مفتری کہا، مجنون کہا، اور آگے بڑھے صحابہ کو نعوذ باللہ پتھروں پہ لٹایا، صحابہ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، صحابہ کو عورتوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، صحابہ کو ستا کے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، اللہ کے نبی کو ستا کے مدینے پاک ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، بدر میں کتے کی موت مارے گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے کبھی من حیث الکافر عذاب نہیں دیا، لیکن کافر جب حدود سے نکل جائے، کافر جب جرائم کی آماں جگہ بن جائیں اور مسلمان جب جرائم شروع کر دے پھر ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ آج دیکھ لو جن جن مسلمان ملکوں میں مسلمانوں نے جرائم کی انتہا کر دی ہے، بے حیائی کی انتہا کر دی ہے، فحاشی کی انتہا کر دی ہے، عریانی کی انتہا کر دی ہے، جوا کھیلنے کی انتہا کر دی ہے، اور جناب اس کے بعد سود کھانے کی انتہا کر دی ہے، رشوت کی انتہا کر دی ہے، یعنی جہاں خیرات کے نام پر بھی جوا کھیلا جاتا ہو۔ مسلمان ملک بعض ایسی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو رفاہی کام کرنا ہے،
ہم نے تو ٹی بی کا علاج کرنا ہے، اس لیے ہم نے یہ اسکیم بنائی ہے کہ ہر آدمی 10 روپے کی ٹکٹ خریدے اور 10 لاکھ انعام دیں گے۔ یعنی کام رفائی کرنا ہے، کرنا جوئے کے طریقے سے۔ اب میں نے 10 کی ٹکٹ خریدی اور مجھے 1 لاکھ مل گیا، جوا کس کو کہتے ہو؟ کیا ہوتا ہے آخر مجھے آپ سمجھائے؟ جوا بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے 100 کا پرچہ استعمال کیا اور مجھے 1000 مل گیا، میں نے 1000 کا داؤ لگایا تو مجھے 1 لاکھ مل گیا۔ اس کو آپ اس طرح کی ٹکٹ کی شکل دے دیں، آپ اس کو قرعہ اندازی کی شکل دے دیں، بات تو وہی قرعے کی رہے گی، بات تو وہی جوئے کی رہے گی، بات تو وہی قمار کی رہے گی۔ یہاں رشوت عام کر دی گئی، زنا عام کر دیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے عذاب آ گئے، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی بدامنی کی شکل میں، کبھی قتل کی شکل میں، کبھی دلوں سے رحم اٹھ گیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے۔ یہ تصور ہو سکتا؟ مسلمان کے بچے کو قتل کر دے، یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان نوجوان لڑکی شادی کر کے جا رہی ہو، بارات میں سے دلہن کو اتار کے دولہے کے سامنے زنا کیا جائے؟ یعنی زمین کانپ نہیں اٹھی اور اللہ کا قہر نازل نہیں ہوا؟ یعنی دعا کریں اللہ پاک بچائے، عذاب ایسے نہیں آتے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال پوچھا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہلک وفینا الصالحون۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا کہ ہم میں اچھے لوگ بھی موجود ہوں اور ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر فیکم الخبث، فرمایا جب زنا عام ہو جائے، جب فحاشیاں اور برائیاں عام ہو جائیں، اللہ کے عذاب آئیں گے، سالے بھی رگڑے جائیں گے، پھر قیامت میں ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، اچھا ہے برا ہے۔ جب عذاب آتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا، جب اللہ کے رحمت کی بارش برستی ہے وہ بھی نہیں دیکھتی کہ میں کعبے پہ برس رہی ہوں کہ سڑک پہ برس رہی ہوں۔ اللہ کی نعمتیں جب آئیں گی تو کافر کے گھر میں بھی برستی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی برستی ہے، ولی کے گھر میں بھی برستی ہے اور ایک برے کے گھر میں بھی برستی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے عذاب آئیں گے اچھے بھی رگڑے جائیں گے، جب آگ جلتی ہے تو کوئی گیلی لکڑی ہو ڈال دو وہ بھی جل جاتی ہے، لیکن قیامت والے دن ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کے مطابق ثواب دے گا۔ تو اب اسی میں سے ایک قصے کے بارے میں، ایک قوم کے احوال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں ذکر فرمایا ہے جو سورت آپ پڑھنے والے ہیں۔ اب اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کرے گا کہ آپ کو سمجھنا جو ہے ایسا۔ فرمایا ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اسی میں یہ صورت مبارک آئی، اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو مطففین ہیں۔ مطففین کی تفسیر قرآن نے خود بیان کر دی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے کہ مطففین میرا اللہ کس کو کہتی ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو کسی سے لینے پہ آئے تو پورا لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں، اور جب دینے پہ آئے تو تھوڑا دیتے ہیں۔ یہ مطففین ہیں، فرمایا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ کیا معنی فرمایا اس کی تفسیر اللہ پاک نے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ کسی کو کیل یا وزن، دو پیمانے ہوتے ہیں، ایک پیمانہ کیل کہلاتا ہے، ایک وزن کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کے ملک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بعض چیزیں ہیں جو تول کے دی جاتی ہیں اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو برتن بنے ہوتے ہیں اور بھر بھر کے آپ دیتے ہیں، اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھر بھر کے دیے جاتے ہیں کہ جی 1 سا ہے، 2 سا ہے، 1 مد ہے، 2 مد ہے، اب جناب یہ وسق ہو گیا، اب یہ من ہو گیا، اب یہ 2 ہو گیا، اب یہ 4 ہو گیا۔
تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بھر بھر کے تولی اور بعض ایسی ہیں جو تولی جاتی ہیں، تو کیل اور وزن سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی۔ اب چاہے وہ تولنا اور وزن کرنا پیمانے سے ہو، چاہے ترازو سے ہو، چاہے کمپیوٹر کی مشین سے ہو، چاہے کسی طریقے سے ہو، چاہے آپ نے گن کے دینا ہے، بس مقصد یہ ہے کیونکہ موٹے پیمانے جو تھے عرب میں اس وقت یا کیل تھا یا وزن تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں کہ جب تول کے دیتے ہیں یا بھر کے دیتے ہیں تو اس میں خود تو تھوڑا بھرتے ہیں دیتے وقت، کیا مانا دینے کے لیے برتن اور رکھا ہوا ہے اور لینے کے لیے اور رکھا ہوا ہے۔ وزن کرنے کے لیے جو ان کے پاس ہوتے ہیں نا پیمانے وزن کے، جب دینا ہو تو اور ہیں اور لینا ہو تو اور ہیں۔ اچھا بعض شریف آدمی ایسا کرتے ہیں جب بھرنے بیٹھے گے تو ایک انگلی اندر رکھ لیں، ایک انگلی کی جگہ سے بھی اگر وہ روکتے رہیں گے اور 200 کلو بھرنا ہو تو کتنی رک جائے گا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایسے فنکار ہوتے ہیں کہ وزن کرنے جو بیٹھیں گے تو ایسا ہاتھ پکڑیں گے ماشاءاللہ گھر آگے تولو تو 1 کلو کا انشاءاللہ 1.25 کلو نکلے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے ڈنڈی ایسے کھڑی ہے جو آپ دیکھیں تو دوربین لگا کے دیکھیں تو فرق نظر نہیں، لیکن وہ پھر بھی ڈنڈی مار گیا۔ پھر مسلمان تو اس قوم میں اتنے آگے بڑھا ہے، ہندو ڈنڈی پیسے کی مارتا تھا، یہ روپوں میں مارتا ہے۔ وہ کسی کا کھا بھی جاتا تھا نا پیسہ، ویسا 1 پیسہ 2 پیسے کی ڈنڈی مار گیا۔ وہ سود بھی لیتا تھا بدبخت، تو پیسوں میں لیتا تھا۔ مسلمان نے ایسی ترقی کی ہے کہ یہ اگر سود میں گیا ہے تو ہندو پیچھے رہ گیا، جوئے میں گیا ہے تو کافر پیچھے رہ گئے، رشوت میں گیا ہے تو وہ انگریز تصور ہی نہیں کر سکتا اس رشوت کا جو اس وقت مسلمان لیتا ہے۔ وہ رشوت کو زار سمجھتا تھا، یہ رشوت کو حق سمجھ کے لیتا ہے۔ اچھا جناب پھر وہ ہمارا تو دے دیں نا، وہ آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ کتنا ہے، یعنی کھلی بات ہے۔ اور اتنا جری ہے مسلمان، اور بیچارے حاجی جب جہاز سے ہمارے حاجی یا بھائی اترتے ہیں نا، وہ پہلے جہاز میں پاسپورٹ میں پہلے نوٹ رکھ لیتے ہیں۔ وہ بھائی یہ کیا کرے نا کہا جی اگے برادری نہیں کھڑی، اسی جی جاؤں گے استقبال سے بھی تو بھائی موجود ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہاں کون سا حج پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے یہ بلیکیے ہیں سارے، یہ بھی تو سمگلر ہیں، اللہ کے کعبے اور نبی کے دین کو بیچنے والے ہیں۔ جو VCR لے کے جا رہا ہے وہ حاجی ہے، کیمرے خرید کے جا رہا ہے اور ایسی چیزیں، ان کو بھی پتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم نے خدا کے کعبے کا حیا نہیں کیا، ہم تمہارا کیسے کریں؟ جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، تمہارے عمل ہی تو تم پر مسلط ہیں، وہ بھی تو ہمارے اعمال کی سزا ہے نا، ان کا کیا گناہ ہے؟ اگر ہم نے مکے میں آ کر مدینے میں آ کر اللہ کے قرآن اور اللہ کی سنت کو سامنے نہیں رکھا، یہاں آ کر بھی وہی اپنی ہوس سارا دن اسی فکر میں رہے گا، یہاں کون سی چیز ملے گی، وہاں کتنی مہنگی بکے گی، یہاں کون سی خرید لوں تو وہاں کتنے میں بک جائے گی، یہاں کون سی لے لوں تو وہاں کتنا کما لوں گا، اسی دھن میں پڑا ہوا، یہ نہیں سوچا کتنے طواف کر لوں، کتنی نمازیں پڑھ لوں، کتنے نفل پڑھ لوں، کتنی تہجد پڑھ لوں، کتنی قرآن کے ختم کر لوں، میں اپنی آخرت کی زندگی بنا لوں۔ دنیا تو آنی جانی ہے، دنیا جس نے کمانی ہر ملک میں کما لیتا ہے، اور نہ کمانی ہو تو یہاں رہ کر بھی بھوکا مرتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں بیچارے بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہاں کتنے لوگ ہیں 2 ریال 1 ریال لینے کے لیے پھرتے ہیں، یہاں کتنے لوگ ہیں بیچارے غریب ہوتے ہیں، سارا دن دھوپ میں کام کرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں کتنے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے مزے اڑا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اصل مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ ہم یہاں آ کر دین کماتے، کہ بھی دولت تو ملے گی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں موقع دے دیا ہے، ہم حرمین الشریفین میں آ گئے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں آ گئے ہیں، ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، اگر قرآن غلط پڑھتے ہیں کسی قاری کے پاس بیٹھ کے قرآن صحیح کر لیں، اگر نماز غلط پڑھتے ہیں ہم اپنی نماز صحیح کر لیں، اگر ہم دعا غلط مانگتے ہیں اپنی دعا صحیح کر لیں، اگر ہم عبادت کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہم ذرا ٹھیک کر لیں، اگر ہم طواف غلط کرتے ہیں کسی سے پوچھ کے طواف سیدھا کر لیں، اگر ہم پہلے فرض پڑھتے تھے تو اب سنت واجب اور نفل بھی ادا کر لیں، کہ 1 کے لاکھ کی منڈی لگی ہوئی ہے، خدا جانے پھر دن ملیں گے نہیں ملیں گے۔ یہاں تو ہم نے اس مقصد کے لیے آنا تھا۔ اگر یہ مقصد آپ کے سامنے ہوتا، آپ جب اترتے تو کندھے پہ مسلح ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجور ہوتی دوسرے میں زمزم ہوتا، مجال ہے کوئی تم سے پیسے مانگے؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اس کا زمزم کے پیسے مانگتا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہمارے اعمال یہ ہوں گے تو آگے نتیجہ بھی وہی ہو. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے. تو فرمایا یہ بھی ایک قوم ہے کہ جو دینے میں وہ جب دیتی ہے تھوڑا دیتی اور ان سے لینا ہو تو زیادہ لے لیتی ہے. اچھا اسی طریقے سے علماء نے فرمایا یہ لفظ عام ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے کما ینکر الدیک علی الارض، جیسے مرغا دانے چگتا ہے. جیسے ہمارے بعض بھائی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بھائی یہ ہمارے ملک والے ان کی نماز کا بھی کمال. اصل میں آپ کے ملک میں چونکہ گاڑیاں بڑی چلتی ہیں نا، کوئی ایکسپریس ہوتی ہیں، کوئی سپر ایکسپریس ہوتی ہیں، اس لیے ان لوگوں نے نماز میں بھی کوئی وہی نمبر شمبر لگائے ہوئے. یعنی امام کہے نا جی اللہ اکبر پہلی رکعت کا، یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے آ جائیں گے، ابھی امام فاتحہ بھی ختم نہیں کرے گا، ابھی وہ ولضالین پہ پہنچے گا، یہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیں ماشاء بس اللہ اکبر اللہ کیا یہ نماز ہے؟ تو فرمایا جو نماز میں چوری کرتا ہے یہ بھی ان میں کہ اللہ کی نماز میں چوری کر رہا ہے کہ ارکان جو ہیں وہ طمانینت کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، یہ بھی چور ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، احسان بھی چڑھا رہا ہے اور حاجی بھی بن رہا ہے اور نمازی بھی بن رہا ہے کہ میں جناب رات کعبہ شریف میں گیا تھا، میں نے طواف کیا تھا اور 10 طواف کیے ہیں جی میں نے ماشاءاللہ، اور کبھی دیکھو ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی دیکھو ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی لوگوں کے اندر سے یوں غوطہ مار کے نکلے. او خدا کے بندے کو عقل کرو، یہ کون سا طواف ہے؟ کبھی عورتوں کو دھکا، کبھی جوان کو دھکا، کبھی بوڑھے کو دھکا، کبھی ادھر سے نکل، کبھی تو نیچے سے یوں چوم کے نکل جاتے کہ جلدی نکلوں میرے چکر پورے ہو جائے، میں طواف زیادہ کر لوں. خدا کے بندے کوئی عقل ہے؟ طواف بھی تو نماز کے حکم میں ہے کہ آرام سے چلیں، آرام اور سکون سے چلیں، اگر تیز بھی چلیں تب بھی آپ کے اندر فرق نہ آئے، بلا وجہ باتیں نہ کریں، کوئی ضرورت دین کی بات ہے تو کر لیں اور بلا وجہ ادھر ادھر نہ پھریں کہ مرضی ہے ادھر چلے جائیں، مرضی ہے ادھر چلے جائیں، مرضی ہے ادھر رخ کر لیں، مرضی ہے ادھر پشت کر لیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے طواف میں؟ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی نماز میں بھی اپنی ارکان کو صحیح ادا نہیں کرتا وہ بھی تو ان لوگوں میں ہے جیسے وہ تولنے والا ڈنڈی مار رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ رکوع آرام سے نہیں کیا، سجود آرام سے نہیں کیا، قیام آرام سے نہیں کیا، قعدہ آرام سے نہیں کیا، رکوع اور سجود میں تسبیح جو ہے وہ آرام سے نہیں پڑھی. تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سمجھ تو آئے تم کیا پڑھے ہو؟ اب سبحان اللہ کیا سمجھا آپ نے؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے آخر؟ یہ کون سی تسبیح ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا، ساتھ کھڑے ہو آدمی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پتھر ڈال لے کسی ڈبے میں اور ہلاتا رہے، آواز ہے وہ تسبیح پڑھ رہے ہو. یہ پتہ نہیں کون سی تسبیح ہوتی ہے. بھائی ایک ایک لفظ ادا کریں، آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایک لفظ تمہیں پتہ تو لگے پڑھ کیا رہے ہو، ادا کیا کر رہے ہو. الحمد پڑھو تو جیسے حضور ایک ایک آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صحابہ فرماتے ایک ایک آیت حضور علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے جیسے موتی جڑے ہوئے. اس لیے ہمیشہ فرمایا وہ بھی متفقین. اور اللہ نے فرمایا کیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اللہ نے فرمایا کیا ان کو خیال نہیں ہے، ان کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ انہوں نے قبروں سے اٹھنا ہے اور انہوں نے اس قیامت کے بڑے دن میں کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے رب العالمین کی دربار میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب ساری اللہ کی مخلوق رب العالمین کی درگاہ میں پیشی کے لیے کھڑی ہوگی، کیا یہ ان کو اس وقت کا کوئی گمان ہی نہیں، خیال ہی نہیں، تصور ہی نہیں؟ کیوں؟ اگر ہوتا تو ایسا کرتے، اگر ہوتا تو ایسا نقصان کرتے، اگر ہوتا تو مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا. معلوم یہ ہوا کہ ان کو اللہ کی آخرت پر یقین نہیں. آخرت پر اگر یقین ہوتا تو ایسی حرکتیں کبھی نہ کرتے، قیامت پر یقین ہوتا تو ایسے غلط عمل کبھی نہ کرتے، موت کے بعد اگر ان کو بعث پر یقین ہوتا تو کبھی ایسی حرکتیں نہ کرتے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو برے عمل سے بچائے.
برے عقیدے سے بچائے، اللہ سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرمائے، اتباع کتاب و سنت نصیب فرمائے۔ اگر فرض نماز ہم ادا کر لیں اور اس کے بعد کوئی آدمی سجدے میں گر کر دعا کرے، اصل اصول یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں دعا یہ ہے کہ جب تم نفلی نماز پڑھے ہو تو سجدے میں دعا کرنا وہ زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ علیحدہ صرف دعا مانگنے کے لیے سجدہ کرنا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آدمی دعا کرے تو سجدے میں گر کے کرے۔ بعض علماء اس کو اس لیے جائز کہتے ہیں کہ بھی دعا کے اندر ضرورت ہے تضرع کی، کہ زیادہ سے زیادہ عاجزی کی شکل بنائے، تذلل کی شکل بنائے، زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع پیدا کرے، رونے والے کی شکل بنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے آدمی انتہا کیا ہوتی ہے کہ اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال دے، اسے ورنہ حدیث مبارک میں نہیں آتا۔ اصل وہ دعائیں جو سجدے میں ہیں حضور نے نماز کے اندر مانگی ہیں، کہ نماز پڑھتے ہوئے جو سجدہ کریں اسی میں حضور نے دعائیں مانگی۔ اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اور جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہوں۔ کہتے ہیں بعض نابینا لوگ جو ہیں طواف کرتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ہم ان کو خیرات دیں، لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ طواف بھی بھیک مانگنے کے لیے کر رہے ہوں۔ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ ہم باطن کا معاملہ نہیں جانتے، باطن اللہ کے سپرد ہے۔ ہم ظاہر دیکھ کر ایک غریب ہے، مسکین ہے، معذور ہے سمجھ کے دے دیا، باقی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ اگر وہ پیسوں کے لیے طواف کر رہا ہے یہی اس کو مل گئے، بس ثواب کی ضرورت ہے ہی نہیں اس کو۔ اور اگر ثواب کے لیے کر رہا ہے تو اللہ اس کو ثواب بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، اب باطن کا تو اللہ کو پتا۔ اب کتنے لوگ ہیں بھیک مانگنے والے، حقیقت میں وہ لاکھوں پتی ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ سفید پوش بڑے شان سے رہنے والے، اور اندر اللہ جانتا ہے ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ بعض ایسے لوگ ہیں میرے بندے کہ وہ چونکہ سوال سے بچتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں تو بڑا غنی آدمی ہے، حالانکہ وہ غنی نہیں ہوتا، وہ مستحق ہوتا ہے، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، اچھے لباس میں رہتا ہے، اچھی حالت میں رہتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں تو بڑا آدمی ہوگا جی، آخر ایسا لباس ایسی قیمتی چیزیں کہاں سے اس کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے معاملہ ظاہر پہ ہے، باطن اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ تو اپنے دینا ہے کسی معذور کو دے دیا کرو۔ 8 مہینے والا جو بچہ پیٹ سے مرا پیدا ہو، اس بچے کو بھی ان بچوں میں شمار کیا جائے گا جس کے بچے مر جائے۔ ہاں بالکل، 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، اس لیے انشاءاللہ اللہ اس کو، اور بھی وہ صبر کرے گا تو اس کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک کتاب میں عبارت ہے کہ دعا تقدیریں پھیر دیتی ہے، تو اسی دعا میں لکھا ہوتا ہے نا، اللہ نے یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو یہ تقدیر میں ایسی کر دوں گا، تو تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہوتا ہے۔ سنت موقدہ کو چھوڑ بھائی گناہ ہے، ویسے سنت چھوڑنا گناہ ہے، اور موقدہ کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے۔ حرم کے اندر نیچے اوپر ثواب میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں، ویسے کعبے کے جتنے قریب ہوں گے تو ثواب زیادہ بڑھے گا، یہ تو قدرتی بات ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کا بہن کا دودھ پیا، اپنی ماں کا بہن کا لڑکی سے شادی کر سکتا، یہ اردو بھی عجیب ہے۔ بہرحال ایک موٹی بات سمجھ رہے کہ جو رشتہ نسب میں حرام کر دیتا ہے وہ رضا میں بھی حرام کر دے۔ مثلا حقیقی بیٹی سے نکاح حرام، حقیقی بہن سے نکاح حرام۔ اسی طرح ہم جس کا دودھ پیئیں گے وہ ہماری کیا بن جائے گی؟ ماں، اور اس کی باقی بچے ہمارے کیا بن جائیں گے؟ بہنیں، تو لہذا ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ ایک موٹی بات سمجھ لیں، باقی آپ کی اردو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہم مکے میں رہنے والے ہیں، چھٹی پر اپنے ملک گئے تھے اور آتے ہوئے عمرے کی نیت بھی تھی، لیکن جب جدہ آئے تو احرام جدے سے بعد ماشاءاللہ، تو مسئلہ بعد میں آگے پوچھا جب مر گیا آدمی، تو اب تو مہربانی فرما کر ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ آپ کو ایئرپورٹ سے احرام باندھنا تھا، جدے سے نہیں باندھنا تھا۔ ہماری شادی ابھی ہوئی ہے، بیوی کا عمرہ کرنا بڑی محبت ہے ماشاءاللہ بیوی سے، بھائی تم اپنا عمرہ کرو اور بیوی کے لیے دعا کر دو، کافی ہے، خیر میرے کچھ نہیں، بیوی رہے گی۔
آج لوگ ہمارے ملک میں جو چمڑے کا کام، موچی کام کرتے ہیں یا لوہے کا کام کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھ. بھائی حقیر کسی کو نہ سمجھیں. تمام دیکھو نا جی، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن کیا ہے؟ بھائی. اچھا، تمام مومنوں کا اصل باپ کون ہے؟ آدم. اصل ماں کون ہے؟ تو بھائی ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی. یعنی ایمان کے طور پر بھی بھائی، نسب کے طور پر بھی بھائی. اللہ نے فرمایا شعوب اور قبائل جو ہم نے بنائے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے. میرے نزدیک تو اس کی عزت ہے جو تقوی والا عزت. کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی لوہار ہے، ایک آدمی بڑھئی ہے، ایک آدمی موچی ہے، ایک آدمی پاولی ہے، وہ عالم ہے اور سید ہے وہ جاہل ہے، تو عالم مسلح پہ کھڑا ہوگا، سید پیچھے کھڑا ہوگا، کیونکہ عزت تو اس کو ملے گی جس کے اندر تقوی ہے اور خشیت اللہ ہے. اس لیے ایسا حقیر سمجھنا جو ہے اچھی بات نہیں. ہاں، بعض قوموں کو اللہ نے شرف بھی دیا ہے، جیسے قریش میں سے بنو ہاشم. اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل سے کنانا کو چن لیا، کنانا میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا. تو آخر یہ شرف بھی ہے. جیسے حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت جو ہے وہ قریش میں دی جائے، تو لہذا کسی کو حقیر نہ سمجھیں. باقی ایک سے ایک پر عزت اور فضیلت اللہ نے دی ہے. جیسے ایک جمعہ کا دن باقی پہ افضل ہے، حج کا دن افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات باقی راتوں پہ افضل ہے. لیکن یہ نہیں کہ باقی راتوں کو ہم گندا سمجھیں. گندا تو ہم نہیں سمجھیں گے، لیکن اس کی افضلیت کے بھی ہم قائل ہوں. میرا والد پہلے شرک بدعت اور قبروں سے مانگتا تھا، آپ کا درس سن کر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. بھائی خدا کرے ثابت قدم رہے، اللہ پاک سب کا عقیدہ صحیح کر دے. میں اپنے ملک میں فوٹوگرافی کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. یہ کام نہ کرنا، کوئی اور کام کر لینا، اللہ تمہیں اس میں رزق عطا فرمائے. جو کام حرام کا ذریعہ بنے، حرام سے کمانا حرام ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا حضور شراب حرام ہو گئی، لیکن میں اگر یہ کافروں کو جا کر بیچ دوں، تو آپ نے فرمایا ثمن الحرام ہے، حرام. جب چیز حرام ہے، بیچو گے جو نفع ملے گا تو وہ بھی تو حرام. لہذا فوٹو ووٹو کھینچنے پر اللہ نے لعنت رکھی ہے اور بڑے عذاب کی وعید آئی ہے. ایسی چیزوں سے بچو، کوئی اور کام کر لو، اسی میں اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے. گھبرائیں شبرائیں نہیں، شریعت کے خلاف کام نہ کریں. میں یہ قرض ہو گیا ہے، قرآن و سنت سے وظیفہ بتلائیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے قل تستغفروا ان ربکم کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. تو یمددکم باموال وبنین، تو سب سے زیادہ وظیفہ جو ہے استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کسی سے لکھوا لو. اگر یہ نہ آئے تو استغفر اللہ جو بھی تمہیں آئے یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، جتنی پڑھ سکو. وضو ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے، انشاءاللہ بہت جلدی قرضہ اتر جائے گا. اور رات کو سورت واقعہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے، مسلم شریف کی حدیث ہے. بالکل وہ لذت کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ آخرت میں لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اب دنیا میں ہم پڑھتے ہیں. دنیا میں پڑھنا تکلیف کے لیے ہے، آخرت